آنکھیں چندھیائی سلائی کرتی حسنہ نے بچوں کی بھوک بھوک کی پکار سن کر مشین ایک طرف رکھی۔ صبح کی بچی ہوئی 1.5 روٹی چنگیر میں نکالی، ایک پیاز بھی مل ہی گئی تھی۔ اسے باریک باریک کاٹا اور روٹی کو سرخ مرچ کا لیپ دینے ہی والی تھی کہ بیٹی کی پکار پر مڑی۔ آج تو سالن کے ساتھ روٹی دے دو اماں، روز ہی پیاز قطر دیتی ہو، دعا کر تیرے ابا کو آج دہاڑی مل گئی ہو۔ رات سالن بناؤں گی، حسنہ نے بچوں کو روز والا لارا دیا۔ چل اماں انڈا ہی بھون دے۔ بیٹے نے بھی فرمائش کی، تیرے باوا کا مرغی فارم ہے کیا؟ انڈا مفت ملتا ہے؟ اب اکتا کر بولی۔ پر یہ اماں روز صبح اسے ابلا ہوا انڈا دیتی ہے، کھانے کو بیٹی کے لہجے میں حسرت ہی حسرت تھی۔ ارے روز انڈا کوئی کھانے کی چیز ہے کیا؟ گرم ہوتا ہے ابلا ہوا انڈا، اندر گرمی ہو جاتی ہے، آنکھیں پیلی پڑ جاتی ہیں، حسنہ نے بہلایا۔ کوئی نہیں اماں، بڑی بیٹی نے منہ بسورا۔ آرائیوں کی زینب کے ہاں سے پیسے لیے، آج سلائی کے، کل سوٹ جو سلائی کر کے دیا ہے اس کے، انڈا بنا دیتی ہوں پھر، حسنہ نے بیٹی کو پچکارا۔ وہ اس کی آس کی ڈور تھامے بھاگتی ہوئی گئی۔ چند ہی منٹوں میں مایوس لوٹ آئی کہ وہ کہتی ہے سوٹ صحیح نہیں سلائی کیا، فٹنگ نہیں ہے ٹھیک، گلا پیچھے کو جاتا ہے، آ کے بیٹھ کے ٹھیک کرواتی ہوں، پھر دوں گی پیسے بھی۔ چلو وہ جو پیسے دے گی اس سے شام کو انڈا بنا دوں گی، ابھی کھا لو۔ سارے لوگ سالن کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں اور ایک ہم ہیں، کبھی پیاز تو کبھی چٹنی۔ آ جاؤ پیاز بھون دیتی ہوں۔ اماں نے اپلوں کو چولہے میں ڈالا تو راکھ 2-4 قطرے تیل ڈالا، سرخ مرچ اور کتری پیاز ڈال کر تھوڑا سا بھونا۔ پیاز نرم ہوئی تو توا نیچے اتارا، آدھی آدھی روٹی تینوں بچوں کو تھمائی اور اپنی بھوک کے اوپر ممتا کا بھاری پتھر رکھا۔ بچے خوش ہو گئے۔ افضل شام کو مایوس اور خالی ہاتھ لوٹا، دہاڑی ملی ہی نہیں۔ 2 گھنٹے مزدور منڈی میں کھڑا رہا، پھر نمبرداروں کے ہاں چلا گیا، پر وہاں بھی کوئی کام نہیں تھا کرنے کو۔ 13واں مہینہ چل رہا ہے۔ افضل چارپائی پر لیٹا، ہمارا تو سارا سال ہی 13واں مہینہ رہتا ہے۔ حسنہ بڑبڑائی، ایسے ہی لیٹ گئے ہیں، روٹی تو کھا لے، جو کام نہ کرے اس کا روٹی پہ بھی کوئی حق نہیں۔ آنکھوں پہ بازو رکھے افضل بھی ہنسی سے بولا، سارا دن ویلے رہو چاہے جتے رہو، پیٹ کو اس کی کیا پرواہ، تم کو کھانا کھانا چاہیے۔ حسنہ شوہر کو پیار بھری نظروں سے دیکھتی نرمی سے بولی۔ کیا پکایا تھا؟ اس کا انداز مجرموں کا سا تھا۔ سلائی کے پیسے آئے تھے، سوچا ڈبل خرچہ کیا کرنا، سالن روٹی کا، ذرا سا بینگن منگوایا تھا، پیاز مرچ ڈال کر گھون کر روٹی پکا لی، ساتھ پودینے کی چٹنی بنائی تھی۔ ارے واہ، بچے تو خوش ہو گئے ہوں گے۔ افضل نے ستائشی نگاہوں سے بیوی کو دیکھا۔ غریبوں کے بچے ہیں، ذرا سی چٹنی سے ہی خوش ہو گئے، امیروں کے تو تھے نہیں کہ 10 کھانے آ گئے ہوں تب بھی نخرے۔ حسنہ کے لہجے میں نہ چاہتے بھی اداسی اتری۔ اچھے دن آئیں گے، حوصلہ رکھو۔ افضل نے نوالا منہ میں رکھتے ہوئے کہا، دن تو یہ بھی اچھے ہیں، باقی مزدور امیر ہونے اور مالک بننے سے تو رہے۔ حسنہ قناعت پسند بیوی تھی، قناعت پسندی سے بولی، سوئے ہوئے بچے پر پیار بھری نظر ڈال کر دعاؤں سے نوازا۔ چلتی پھرتی پھونکے مارتی بڑی بیٹی مبینہ پر رکیں۔ 8 سال عمر ہوئی تھی مگر ابھی تک ڈھنگ کا سوٹ نصیب نہیں ہوا تھا۔ آدھا پونا پیٹ بھرتا، بیشتر وقت خالی ہی رہتا، ضرورت بھی نہ پوری ہو پاتی تھی۔ مبینہ کی شادی تو میں کسی امیر شخص سے کروں گی جس کا کچن انواع و اقسام کے اناج سے بھرا ہو، پیٹ بھر کے کھانا، اس کی ہر ضرورت پوری ہو، ادھوری کوئی خواہش نہ رہے۔ خود حسنہ کی زندگی تو گھسٹ گھسٹ کر گزر رہی تھی۔ مبینہ کی زندگی بہترین چلے، اس کی شادی کرتے اس نے لڑکے کا چلتا کاروبار دیکھا۔ لڑکا خاص خوبصورت نہ تھا مگر دہی اور دہی پکوڑیوں کا کاروبار خوب چلتا تھا۔ اپنا ذاتی پکا گھر تھا، اس کی رخصتی کے سمے حسنہ کی سانس آسودہ تھی۔ کانوں میں جھمکا ڈالتے مبینہ نے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے سے نظر آتے شوہر کو دیکھا۔ سفید کلف لگے کرتا شلوار اور سیاہ پشاوی چپل میں وہ بالکل تیار تھا، مگر لوگ نہانے سے پہلے بھی شاید اتنے کوجے نہ ہو جتنا سرفراز تیار ہو کر لگ رہا تھا۔ رنگ تو پکا تھا ہی، نین نقش بھی پھیلے ہوئے تھے۔ تقریبات میں مبینہ سرفراز کے ساتھ کم ہی بیٹھتی، ہر دیکھتی نگاہ اس سے تمسخر اڑاتی ہوئی محسوس ہوتی۔ دولت کئی ایک داغ مٹا دیتی ہے، بربت صورتی نہیں۔ شوہر کتنا ہی سکھ دینے والا ہو، جب اس کی طرف دیکھنے کو جی چاہے، نہ چاہے تو سکھ کہاں محسوس ہوں گے۔ نن کی بیٹی کی شادی سے واپسی پر وہ امی کی طرف چلی آئی۔ ماشاءاللہ صدقے، حسنہ تو اسے دیکھتے نہال ہو گئی۔
مبینہ نے گود میں اٹھائی، عشوہ ماں کی گود میں ڈالی اور ہیل اترنے لگی۔ سرفراز نہیں آئے؟ حسنہ نے عشوہ کی بلائیں لیتے ہوئے پوچھا۔ مبینہ نے مڑ کر دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں کچھ کام ہے، واپسی پر آتا ہوں۔ انس نے اندر آتے ہوئے بتایا، کیا کھاؤ گی پیو گی؟ فی الحال تو کچھ نہیں اماں، اپنا کوئی سوٹ دے دیں، میں چینج کروں گی۔ مبینہ بیزاری سے جولری اتارتے ہوئے کہہ رہی تھی، اماں کا سوٹ اور بھائی کی چپل میکے کی دو انتہائی آرام دہ شے۔ مبینہ پرسکون تھی۔ شام ابا آئے تو اسے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ مبینہ ابا سے ملتے ہی اداس ہو گئی، پھٹی ایڑیاں، ملے کٹے پھٹے جھریوں زدہ ہاتھ، پھر بھی مسکراتا چہرہ، مسکراہٹ بھی ایسی کہ جھریوں کی بھول بھلائیوں میں گم ہو جاتی تھی۔ ابا مت کیا کریں محنت، اب یہ عمر ہے کیا مزدوری کی، انس بڑا ہو گیا ہے۔ سرفراز نے کبھی مجھے منع نہیں کیا آپ لوگوں پر خرچ کرنے سے۔ ابا کی بازو سے لپٹی وہ شکوہ گناہ تھی، ارے تیری ماں کے عتاب سے بچنے کو جاتا ہوں دہاڑی پہ، ورنہ انس کی اگلے مہینے سے نوکری لگ رہی ہے، اور سرفراز پرائیویٹ کا پیسہ ہم خود پہ کیوں خرچ کریں بھلا۔ اماں پانی کا گلاس لیے آئیں، ابا نے نرمی سے مسکراہٹ سے گلاس تھاما۔ مبینہ نے بہور دونوں کو دیکھا، زندگی نے انہیں سہل کیا ہوتا تو دونوں اپنے وقت کے خوبصورت ترین اور جاذب نظر بڑھاپا لیے ہوتے۔ دونوں ایک ساتھ بہت جچتے، پورے اعتماد کے ساتھ کہیں اکٹھے جاتے، اور مبینہ کہیں بھی جانا ہوتا پہلے کتنی بار تو سوچتی، نہ سوچتی تو لوگ احساس دلاتے، باور کرواتے، جان کو آ جاتے۔ حسن نے رشتہ دیتے ہوئے سرفراز کا پیسہ دیکھا، بس الفاظ کانوں کے اندر نشتر بن کے گھستے اور دل چھلنی کر آتے۔ ہاں بھئی، اگر پیسہ بھی دیکھا اور پیسہ ہی دیکھا تو کیا زندگی مبینہ کی، فیصلہ حسنہ کا، تم لوگوں کو کیا؟ وہ کیوں نہ اعتراض کریں، زبانیں جو سانپ کا روپ دھارے کنڈلی مارے منہ کے اندر بیٹھی ہیں، زہر انڈیلنا اور کسی کی زندگی زہر کرنا فرض خیال کرتی ہیں۔ زندگی میں سب کچھ باطن ہی نہیں ہوتا، ظاہر بھی کچھ ہوتا ہے، اور آج کل تو سب کچھ ظاہر ہی ہوتا ہے۔ شکل بھی دیکھنی چاہیے اور دیکھ ہی لینی چاہیے۔ عشوہ کی شادی کرتے وقت میں مرد کی کمائی دیکھوں گی، اور شکل و صورت تو ضرور ہی دیکھوں گی۔ مبینہ کا عزم پختہ تھا۔ جوائنٹ فیملی میں رہنے کا جتنا عشوہ کو شوق تھا، اتنا ہی اس کے لیے وبال بنتی جا رہی تھی۔ اوپر سے عدیل کا رویہ، نہ کسی بیٹے کو دیکھتا نہ محفل، غصہ آیا نہیں اور زبان فراٹے بھرتی غصے کا زہر نکالتی جاتی۔ غصہ زیال بن کر عشوہ کے دل کو لبالب بھر دیتا۔ عدیل کو غصہ زیادہ آتا، اور جبکہ عشوہ دنوں بعد کو دل میں رکھتی۔ عدیل کو نارمل ہونے میں چند منٹ درکار ہوتے، جبکہ عشوہ کو دنوں لگتے۔ پہلے وہ اکیلی تھی، عدیل کو غصہ کرنے کا جواز کم ملتا، مگر جب سے ذائشہ آئی تھی کام بڑھ گئے تھے، یوں لگتا وقت کم ہو گیا ہے۔ یا تو وقت پہ چائے دینی نہیں، اور دو تو یخ ٹھنڈی۔ عدیل نے کب پٹخا تھا، عشوہ بچی کا فیڈر بناتی گھبرا کر پلٹی تھی۔ اس کی دیورانی نے مسکراہٹ رخ بدل کر چھپائی، اندر آتی ساس نے تنزیہ دیکھا، کپ میں نکالی ہی تھی کہ ذائشہ رونے لگی، اسے اندر سے اٹھا کے لائی اور کپ ٹیبل پر رکھا۔ اب بھی تو تھوڑا لیٹ ہو گئے، سو ٹھنڈی کہانیاں مت سنانے بیٹھ جایا کرو۔ عدیل نے اس کی بات کاٹی، اور بنا دوں؟ کندھے پہ ہمکتی بچی کو تھپکتی عشوہ شرمندگی سے بولی، بنا دو اور آفس لے آؤ۔ ہیلمٹ اٹھ کر وہ گھر سے نکل گیا۔ چچی آپ چائے بنائیں، میں یوں نہیں جاتے آپ کو چاچو کے آفس چھوڑتا جاؤں گا، کاشی نے بھی مذاق بنایا۔ عشوہ چپ چاپ ذائشہ کو اٹھائے اندر آئی، تھپک کر سلایا اور صفائی کرنے بیٹھ گئی کہ عدیل کا ایک ذرا بھی نظر آ جاتا تو آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ اسے لگتا تھا وہ زندگی گزار نہیں رہی، بلکہ زندگی اسے بھگا رہی ہے۔ وہ تھکی ہوئی اور ہانپتی ہوئی پھرتی تھی، بٹ گراؤنڈ پہ کپڑا پھیرتی وہ سائڈ ٹیبل کی طرف آئی۔ اس کی اور عدیل کی ولیمے کی تصویر تھی۔ وہ بغور دیکھنے لگی، کتنا خوبصورت تھا عدیل، دیکھنے والے کا دل موہ لیتا تھا اور ساتھ رہنے والے کا دل ساڑ کے رکھ دیتا تھا۔ خوبصورتی کا بھی کیا فائدہ کہ جسے دیکھے مہینوں بیت جائیں، باطن کی سیاہی ظاہر پر پھری ہوئی ہو۔ خود عشوہ کے بابا ذرا بھی خوبصورت نہیں تھے، مگر اس کی ماما کو انہوں نے پھولوں کی سیج مہیا کی ہوئی تھی۔ غسیلہ مرد عورت کی ساری خوشیاں، شرارتیں رنگ نگل جاتا ہے اور اسے بدرنگی بدمزاج عورت میں بدل دیتا ہے۔ ایسی عورتیں قدرتی روبوٹ ہوتی ہیں، زندگی میں کچھ بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے۔ جو رشتوں کو مکمل کرتا ہے اور انسانوں کو بھی، مرد کو بڑا ظرف اور حق مانا رویہ ودیت کیا گیا،
عورت کو بات منوا لینے کی طاقت، ان کا درست استعمال ہی در حقیقت میاں بیوی کے رشتے کو مکمل کرتا ہے، باقی سب تو عارضی ہے۔